السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امت بعد امته اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين وخاتم النبيين والمعصومين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على معزز علماء کرام، محترم سامعین، تقاریر، خطبات و وعظ آپ کل سے سماعت فرما رہے ہیں۔ میرے بعد بھی خطبہ تشریف لائیں گے، مقرر تشریف لائیں گے، اپنے اپنے انداز میں آپ کو اپنی بات بتائیں گے۔ میں نے آج تقریر نہیں کہی، میں نے آج صاف صاف سیدھی کھری کھری باتیں۔ کسی کی سمجھ نہیں آ جائے الحمدللہ، نہ سمجھ میں آئے پھر بھی الحمدللہ۔ ہمارے ملک میں وعظ و نصیحت کا جو انداز اب بن چکا ہے، یہ ہمارے موجودہ حالات جن سے ہم دوچار ہیں اس سے قطعاً مطابقت نہیں۔ مریض جس مرض کا ہو اس کا علاج کیا جائے، اور مرض جس درجے کا ہو اس کو پہچان کر کیا جائے تو شفا اللہ نے دینی ہے۔ جب بیمار کو دوائی کے بجائے خوبصورت کپڑے اور ان کی تعریف اور قصیدے، ان کا فال رنگ پکا ہونا، ان کی قریب، ان کی زیبائش و آرائش سے مریض کو یہ کہنا کہ تم یہ پہن کر شہزادہ گلفام بن جاؤ گے، یا اس کو بہترین کھانوں کے ذائقے لذتیں یا اعلیٰ قسم کے جوتے یا کھلونے دے کر اگر اس کے مرض کی شفا کی کوشش کی جائے تو اس کے متعلق خود فیصلہ کر لیجئے کہ یہ عقل و خرد کے کتنے قریب بات ہے یا کتنی دور۔ بالخصوص پاکستان اور وہ دنیا جہاں مسلمان آباد ہیں، نہ اس کو اسلامی دنیا اس لیے نہیں کہتا کہ وہ اسلامی کہلانے کے تب مستحق ہو جب وہاں اسلام عملاً نافذ ہو۔ مسلم دنیا ہے پاکستان، بھی مسلمانوں کی دنیا، جہاں کے حالات
جس سے ہمارے ملک کے عوام کا 90% طبقہ جو مذہب سے وابستہ ہے وہ بالکل بے خبر ہے۔ دنیا کفر مکمل بندوبست تیاری کے ساتھ عالم اسلام پر حملہ ہوا۔ وہ اپنی دانش میں کوئی لمحہ کوئی دقیقہ کوئی گزارش نہیں کرے گا، نہ کرتا ہے، نہ کر رہا ہے، نہ آئندہ اس کا امکان۔ ہماری حالت اس کے لیے اپنے ناپاک منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے بڑی مفید ہے۔ ہم مذہبی مناقشات میں الجھے رہے ہیں تو عالم کفر کے تمام منصوبوں، اس کی تمام وہ پالیسیاں جو مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہیں، اس کو ناکام کرنا یا اس کا مقابلہ کرنا حکمرانوں کی ضرورت نہیں۔ حکمران خود ان کا حصہ، ان کے دست بازو، وہ نظام جو کفار اور ان کے بالادست طبقوں نے، بالادست طبقے سے مراد بہت بڑے امیر لوگ، اور دنیا کی اقوام میں اس وقت یہودی سب سے امیر، امریکہ ہو یا یورپ، اصل قوت یہودیوں کے پاس ہے۔ امریکہ جیسا درندہ صفت وحشت و چوپاکی کا پورا روح رکھنے کے باوجود وہ یہودیوں کے ہاتھوں کے اندر قید ہے۔ امریکی گورنمنٹ اپنا ڈالر نہیں چھاپ سکتا، اس کی کانگریس میں جہاں اصل فیصلے ہوتے ہیں یہودیوں کا غلبہ، اور یہودی وکلا جو قانونی پیچیدگیوں میں الجھا کر پوری دنیا کو بے وقوف بنانے لگے۔ پاکستان مسائلستان بنا ہوا، کون سی برائی ہے جو پوری قوت سے اس ملک میں دندنا نہیں؟ بڑے قادیانی ہو، رافضی پہ لڑائی ہو، منکرین قرآن ہو، منکرین حدیث ہو، خدا اس کے رسول کے باغی یا منکر آوارہ بدقماش لوگ ہو، ناچ گانا، عریانی، فحاشی، بے حیائی، بدکاری، جوا، شراب نوشی، چوری، ڈاکہ، قتل، اغوا، زنا، ہمہ قسم کے اعتقادی، عباداتی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی تمام برائیاں پورے عروج اور پوری طاقت کے ساتھ لوگ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پاک سرزمین کو، یہاں کے رہنے والوں کو تو چاروں طرف سے دکھوں نے، مصیبتوں نے، پریشانیوں سے گھیرا ہوا، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ کیا ہمارا رخ کبھی اس طرف جاتا ہے تنہائی میں یا اجتماعی زندگی میں؟ قطعاً ہم وہی معذرت کے ساتھ بھی معذرت کے بغیر دیوبندی بریڈ، حاضر ناظر، نور بشر، مختار کل، علم غیب، حیات ممات، فاتح خلف امام، رفع یدین، ان مسائل میں ہمیں اٹھا دیا۔ ہماری ساری صلاحیتیں، ساری قوتیں آپس میں لڑنے مرنے کی صرف ہو گئی ہے۔ بے دین، بدماش، آوارہ، زانی، شرابی، حرام خور، خدا کے باغی، نبی علیہ السلام کے نمک حرام، وہ ہمارے حاکم۔
یہ لڑائی ہماری ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ لڑائی اس ملک کے جاگیردار کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہے، ان بے دین جماعتوں کی ہے۔ یہی چاہتے ہیں کہ ہم انہی کاموں میں الجھے رہے۔ زنا ہم نہیں کرتے، شراب ہم نہیں پیتے، نہ بیچتے، نہ جوا کھیلتے ہیں، کوئی ایسی اخلاقی برائی نہ ہم پالتے ہیں، نہ اس میں ملوث ہوتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطی ہو جائے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافی مانگنے میں ہم کوئی ہچکچاہٹ نہیں رکھتے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن معاشرے میں بدنام اور قابل نفرت یہ زانی، شرابی، بدماش، علاقے باغی، کافروں کے غلام نہیں، ہم موت میں گاڑی بنا دیا۔ کیوں نہیں ہم اس طرف سے ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ ہمیں کیوں نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دکھ آئے 60 اور 67 برس ہو گئے، 3 کم 70 برس اقتدار کس کے پاس؟ مسلم لیگ، کونسل لیگ، کنونشن لیگ، ڈنڈا پارٹی، ایوب خان صاحب، پھر بھٹو خان آیا، پھر یحییٰ خان آیا، پھر اپنا دینی آ گیا، پھر مسلم لیگ آ گیا، پھر کاف لیگ آ گیا، پھر نون۔ یہی ہے چچا، ماموں، بھتیجا، نانا، دادا، باپ، یہی جاگیردار، یہی وڈیرے، یہی فوج میں پولیس ان کی ہے، عدالتیں ان کی ہیں، قانون ان کا ہے، پارلیمنٹ ان کی ہے، فیصلے یہ کرتے ہیں، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، تعلیمی پالیسی، صحت پالیسی، دیگر تمام معاشی پالیسیاں سب یہ حکمران کرتے ہیں، جس کے اثرات ہم پر واضح ہو۔ طبقاتی نظام 99% اس ملک کی اکثریت غربا، وہ غریب ہو نہیں سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے ایسے وسائل نہ ہوں، یہاں سے غربت کا خاتمہ نہیں ہے۔ چند خاندانوں نے وسائل پر قبضہ، کیا غریب کے لیے علاج کی وہ سہولتیں ہسپتالوں میں، دیہاتوں میں، کرایہ میں، بستیوں میں، قصبوں میں، کیا وہ سہولتیں ہیں جو ان امراء، رؤساء، ان جاگیرداروں، وڈیروں، ان مسلم لیگیوں، ان پیپل پارٹی والوں، ان فوج والوں، ان پولیس والوں، ان کو جو حاصل ہے؟ کیا تعلیم کے اندر غریب کا بچہ اسی طرح تعلیم حاصل کرتا؟ کیا ایجوکیشن کالج، پٹارو کالج، صادق پبلک سکول، دیگر پبلک سکول، چاہے بیکن ہاؤس، بیکن سکول میں پڑھنے والے بچے غربا کے ہیں، موچیوں کے ہیں، بڑھئیوں کے ہیں، گریبانوں کے ہیں، کوچوانوں کے ہیں، غریبان اور کوچوان، تو ان سکولوں کا ماہانہ خرچے پورا سال عزت کی زندگی گزارتا ہے۔ مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا، شام کو کتنا کما دیتا ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری، اوپر سے بجلی کے بل، گیس کا بل، پانی کا بل۔ ایک غریب آدمی کیا یومیہ اتنے پیسے کما سکتا ہے کہ شام کو خود اور اس کے بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو سکتے؟ چاروں مہینے کے بعد بجلی کا خوفناک انتہائی وحشیانہ جانور بیٹھنے، جانور گرینڈے، امراء اور رؤساء نے، جاگیرداروں نے، بڑے بڑے صنعتکاروں نے اربوں کھربوں روپے کی بجلی خرچ کر کے ایک ٹھیلا نہیں دیا۔ یہ حکمران اپنی کلاس کو لوگوں کو ہاتھ میں ڈالتا، بازاروں میں جا کر تماشے لگاتے ہیں، وہ پوری اٹھاری، وہ میٹر کے چوری پڑھن کے ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس کرتا
پرائم منسٹر ہاؤس پر کرتا نظام عدالت میں چلے جاؤ، رشوت ہے، سفارش ہے، غریب رشوت کہاں سے لائے، سفارش ہے، تعلیم میں وہ چھوٹے کھائے غریب ہو، روزگار میں وہ غریب ہو، علاج معالجے میں وہ غریب ہو، شرفا کی پگڑی اٹھا دی جائے، میڈیا پر صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک 80 سے زائد چینل، ریڈیو، اخبارات، ان کے سنڈے ایڈیشن، ننگی تصویریں، گانا بجانا، اور یعنی باہر کی قوم کو اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، اعتقادی اور فکری طور پر کفار، یہود و نصارہ، امریکہ کی پیشاب پاخانے سے زیادہ زندگی کے اندر ڈھکے نہ شوگر کو کتے کو زبان مل جائے تو وہ چیخ مار کے مر جائے، مغرب کی طرز زندگی کا پھول ہے، زنا نقلی بن گیا، عورت کی بے حیائی آزادی کا نام، ہم جنس پرست کی پاکستان میں ہو رہے ہیں، 300 عورتیں مرد اکٹھے ہو کر امریکی سفارت خانے میں گئے ہیں کہ ہم جنس پرست ہیں، ہمیں موت سے ڈر ہے، امریکی سفیر ان کا دردار ان کو کہتا ہے کہ ہم تمہارے محافظ ہیں، تمہیں کوئی فکر نہیں، تمہارا یہ حق ہے۔ چنگا رہی میں حافظی پنجی پٹھان راگت کبیر چاہت روٹی کر مر دھمکانے بھائی ٹکا، یہ ادھر جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے کسی ملک کے اندر غیر ملکی زبان کے اندر اس کے نصاب تعلیم نہیں، کسی ملک میں، ہندوستان میں ہندی، بنگال میں بنگالی، آسام میں آسامی، ایران میں ایرانی، فارسی جدید، افغانستان میں فارسی اور پشتو دونوں میں، ترکی میں، انڈونیشیا میں، ملائیشیا میں، فرانس میں، جرمن میں، جرمن جانتا ہے انگریزی لکھنا بھی، پڑھنا بھی، بولنا بھی، اس کو آپ قطب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی زبان میں کبھی کبھی نہیں کرے گا، جرمن میں ترکی میں کرے گا، چینی آئے گا چینی میں کرے گا، جاپانی آئے گا، ایک ہم ہیں بد نصیب غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، ہمیں انگریزی کی سوا کو اس کو ہم نے اپنے لیے وجاہت کو ڈالا بنا، کس نے مسدد کیا؟ اب صبح سواد میں خیرت حیرت انسان یکساں نصاب تعلیم کا اعلان کیا کیا گیا؟ سب نصاب تعلیم انگریزی میں پڑھایا جائے۔ یہ کون سی شخصیت پر مارنا؟ آپ ان کو جانتے ہیں، آپ نے ان کو پہچانا ہے، آپ ان کے کرتوت سے آگاہ ہیں، آپ نے اپنی پھٹنی پر ان کا کردار پڑھا ہے، کس قدر بے خبر بولتا ہے، ہماری ہی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، ہمارے گاؤں پر سے ہمارا زمین کو کھسکایا جائے گا اور ہمیں ہم موجو لے رہے ہیں، موجو بڑے آرام سے یہاں سے لے کر شیخ بزرگ لمبی دعا مانگ کے سمجھتے کہ اللہ میاں ہمارا غلام بن گیا، اب جنت ہمارے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، ہمیں سیٹیاں مار کے بلا پڑی، آرام بھاگ اور دن ڈبا جب تو بھی چڑیا ڈبا، خدا کا یہ کچھ سمجھو سوچو، آپ کو اندازہ ہے کہ اس ملک میں کتنی خوفناک یہودیوں کی تنظیمیں کتنے آرام اور اطمینان سے کام نہیں کام ہم جو خدا کا نام لیتے ہیں، جو نبی کی غلامی پر فخر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اتباع رسول میں ہو جائے، ہم وہ کیا پڑھاتے ہیں جو اللہ نے خود محمد کریم کو پڑھائی،
ہمارا نصاب تعلیم وحدت فکر، وحدت عقائد، وحدت اعمال لے کر چلتا ہے، طبقاتی نہیں، انسانیت کی بنیادوں پر۔ ہمارے نصاب تعلیم نے کسی قوم کو نہیں، علاقے کو نہیں، مخصوص طبقے کو خطاب نہیں، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس پاکیزہ سنائے۔ حضرت کو نیند آتی ہے گھر تشریف لے جائے، اہلیت محترمہ کی چودے بھی تو آپ اٹھتے آپ دے داری چوئی میں جو تب بھڑوڑ دے گی۔ میں نے کہا معافی شادی رکھا تھا کوئی نہیں، میں لوگ ٹھیک ہے میرے وقت کے پہلے میں کرے شاہی نہیں کو راہ ہوگا تو وہ ایک جگہ ہے میں کہیں دکھت نہ بجا بجا نہیں سمجھے گا اٹھو میں نے کہا سلطان اندرے مانے دنیا گھرا دیا نہیں رہا کوئی میں کہا اندر بدا کشاید کو وائے دیا آمنجن کیا فرام صاحبات فرمائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھی نواب اور چمٹا نواب بھی ہوں گے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں ہمارے دشمنوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سارا قرآن اٹھاؤ، اللہ نے ہمارے دشمن کے ہر روح کو اپنے ماننے والوں کے لیے ننگا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ کہاں نہیں بتایا کون سا روپ ہے، کون سا بہروپ ہے جو دشمن نے دھار کر آنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس سے آغاز دیا کہ ان کے فریب لینا، ان کی چکنی چوری باتوں لینا، تمہارے خیر خواہ بن کے آئیں گے، تم پر بھوک آ سکتی، پریشانیاں آ سکتی، مشکلات آ سکتی، یہ تمہاری مشکلات کا حل لے کر آئیں گے۔ ان پر اعتبار بدقسمتی یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے ہمارا اعتماد نہیں بنتا، نہ پاکستان کے اندر نہ باہر یہود و نصارہ پر اعتماد ہے۔ آئی ایم ایف سے پردہ ہے، ورلڈ بینک سے پردہ ہے، امریکہ سے پردہ ہے۔ کیا آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، کیا امریکہ، کیا برطانیہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو معاشی طور پر اور فنی تعلیم کے اعتبار سے ہمیں اپنے برابر دیکھ سکتا ہے؟ قیامت آ سکتی ہے، وہ قرضے دیتے ہیں اپنی شرائط پر، ہماری ضرورت پر نہیں۔ وہ اتارتا آئی ایم ایف نے قرضہ دیا، مطالبہ بنا ہے تو گستاخ رسول کی سزا ختم کرو، ختم ہمارے اعلان یہ کیا گیا کہ دنیا میں سلائے موت نہیں ہے، ہم بھی اس کو ختم کرتے ہیں۔ اصل میں گستاخ رسول مردود جہنم کی سزا ہوگا۔ کب سے کر کے دے رہے، کون دے رہے، کون کے قرضہ دے رہے؟ ادھر سے گھوم گھام کے مدرسہ، ادھر سے گھوم گھام کے مدرسہ، ادھر سے گھوم گھام کے مدرسہ۔ کیا لڑائی کیا ہے ان سے پوچھو، چاہتے کیا ہو؟ دینی مدرسہ کیا بن جائے؟ تم نے جو کچھ بنایا بتاؤ، میں اس کو چھوڑو، میں آج سارا اصلہ صاف نہیں، تم میں نندا دے کر چھوڑوں، میں ان کو معاف کروں، میں بخاری کا بیٹا نہیں، یہ کتاب میں نے نہیں چھاپا، نہ کسی حراج نہ کسی موت میں لکھے، پارلیمنٹ کے بعد آج حکم تک، یعنی پارلیمنٹ کے چکرے تک تجربے کے ساتھ کس کے تعلقات سب کے نام میں نہیں سنا، احمد دینا نہیں سنا۔ میر جمع ہے احباب درد دل کہہ لے، پھر اتفاق دلے دوست آ رہے
لیے کیا یاد کرا کہ ایک دیوانہ ہوا کرتا تھا. ساری عبارت پڑھ کے نہیں سنا سکتا. یہ اس چیپٹر کا عنوان ہے. اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بل کوٹھے کے لیے چار گھر روشنی کہیں لوگ یہ لکھا ہے جناب. یہ مسلم لیگ برسرت فضار آئی ہے. آپ کی نون دیکھا آپ کی محبوبہ یہ ان کا حلقہ بادشاہ باز شریف صاحب کا ان کا اہمیت چھیانوے کی نیچے نہیں تھی. قبل ابھی جب شہباز شریف علاقے کے معززین انہیں معززین بھی سمجھ لو تو تشریف اٹھا دی تھی. قبل ابھی جب شہباز شریف علاقے کے معززین حاجی حنیف مدد امجد اور چوتھی ستار وغیرہ کے ہمراہ بازار حسن پہنچے. شبے بازار حسن پہنچے تو طوائف نے ان کا استقبال کیا. ان سے لپٹ گئی. ان سے وہ گم تھی گئی. ان سے لپٹ گئی اور بوسے دی. موت میں جگہ اب بوسے دیے. اس تمام منظر کو مقامی اخبار کے فوٹوگرافر نے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ کے چند متوالے مشتعل ہو گئے اور فوٹوگرافر سے کیمرہ چھین کر فلم ضائع کر دی. اللہ سے کیمرے ہی لگے ہوئے فلم کوئی نہیں کر سکتا. نہ اٹھا لوڈ شیڈنگ چھیندی ہے نہ اٹھا سیل مکنے. شادی بنی گئی ہے. شادی فلم بھی بنی چھڑی ہونا. میاں شہباز شریف انتخابی مہم کے سلسلے میں جب اگلے روز دوبارہ پہنچے تو ان کا پہلے سے بھی بڑھ کر استقبال کیا گیا. یوں لگتا تھا جیسے شادی یا میلے کا سما ہو. ان کا استقبال کرنے کے لیے اس بازار کے حسین و جمیل چہرے کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے اور کچھ ظالم حسینائیں سڑک پر ڈانس کر رہی تھیں. ایک طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں تو دوسری طرف خوبصورت گھوڑے قطار قطار ڈانس کر رہے تھے. گھوڑے اپنے وجدان خبر کہنے کام بات گئے ہم گھوڑے. یہ حکمران یہ چاہتے ہیں کہ مولوی کاموں میں ہمارا اقتدار ہو. اب یہ خاتون نیلوں پر بڑھ گیا. اس نے ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا ہے تو شاید کوئی کافر شریف ذاتی بھی یہ کام نہ کرے. غیر ملکی تربیت دینے والے کافر کے ساتھ اس نے فضا سے ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی اور وہ سب کچھ موجود ہے. اس نے اس کو جو اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا
اس میں لکھا ہوا کہ بعد میں اس غریب میں لینے سے جو صورتحال پیدا ہوئی دونوں نے الگ ماحول میں جا کر اس کو پورا کیا. کوئی بولا حکمران، کوئی سیاستدان مطالعہ فرماؤ مطلب ابھی گھر میں نہیں ضرورت ہے. یہ میں اس میں سے آپ کو صرف جو ہمارے حکمرانوں نے عورت کو جس مقام تک پہنچایا ہے اس کی فہرست آپ کو صرف میں بتاؤں گا. یہ غلط یہ چاہتے ہیں کہ مولوی جو بچیوں کے دینی مدرسے بنا رہے ہیں جہاں سے وہ نماز پڑھنے والیاں، حیا والیاں، شریف زادیاں برقع پہن کر غیر مرد کی جو نگاہ اٹھانا بھی گناہ سمجھتی ہیں، یہ پیدا جو کچھ انہوں نے پیدا کیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ وہ عورتیں ہیں جن کا تعلق قسمت فروشی کے جنسی بازار اور جن کو انہوں نے معزز بنا کر قوم پر مسلط کیا. یہ ہم سے یہی تقاضا چاہتے ہیں معاذ اللہ کہ ہم بھی اسی زہریلے دریا کے اندر غرق ہو جائے. سن لیجیے سورج سیاہ ہوتا ہے، پانی نمی چھوڑتا، آگ سے روشنی اور حرارت ختم ہو چکی ہے، ہم مر سکتے ہیں، جل سکتے ہیں، قیمت کر کے ٹکڑے کر دو، قیامت آ سکتی ہے، ہم ایسا کام کرنے کا تصور نہیں. تم کرتے ہو، تم اپنے ایمان کو ٹٹولو گے. ہے پکڑا ٹیلی ویژن پر آنے والی عورتیں، رقاصائیں، سلطانہ پشوری، پنہ بیگم، عشرت چودھری، ملکہ ترنم نور جہاں، ملکہ پخرار، فریدہ خانم، نجیب بیگم، نسیم بیگم، سریہ ملتانی کر، اس کو انہوں نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں وہاں موسیقی کا پروفیسر بنایا. بلقیس خانم، تصور خانم، شاہدہ ترنیم، ترنم ناہید اختر، یہ گلانی صاحب کی بہت قریب رہی ہے. غالباً وہ بہرے ہیں، بہت قریب ہو کر گانا ان کو سمجھ میں آتا ہے، دور سے گانا نہیں سمجھ. مہنا، مہوش، زرخا جی اداکارہ شکیلہ قریشی، بابرہ شریف، سمینا چودھری. بابرہ شریف جو یہ بھی بتا دو کہ یہ آپ کی تو صاحب کی انتہائی پسندیدہ اور پارٹی جس کے آپ دیوانے ہیں. ابھی اس کے بہت سے عاشقان نامراد پھر رہے ہیں. ان کے ایک سونا منڈا وزیر ہوا کرتا تھا حفیظ پیر زادہ، ان کے اس بابرہ شریف کے ساتھ بہت گہرے پرامن ثقافتی تعلقات. سمینا چودھری عرف مہوش، سمینا خالد، سونیا نیوریتا. اب میں تفصیلات نہیں سنا سکتا اس لیے کہ وقت کمی آ رہا. اس کو رکھو، وہ بڑی کتاب نکالو، بڑی یہ والی
یہ کتاب پاکستان کے پنجاب کے آئی جی صاحب چودھری سردار محمد چودھری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جہان حیرت۔ ملازمت کے دوران انہوں نے حکمرانوں کی جو کرتوت جو کچھ دیکھا لکھ دیا۔ کوئی کتاب کسی موضوع کی لکھی ہوئی، کسی احراری کی نہیں، صحافی ہیں، سرکاری ملازم ہیں، زندگی گزاری ہے۔ یہ عنوان ہے اس کا، صفحہ نمبر بشک لکھ دیں، سی آئی ڈی رپورٹ میں بیٹھے ہیں وہ بھی لکھ دیں۔ جہان حیرت سردار محمد چودھری، صفحہ نمبر 127، عنوان ہے تباہی کے راستے۔ لاہور میں 4 چھوٹے وقت ناقص اس بات پر خوش ہو رہا تھا کہ مارشل اللہ ہیڈ کوارٹر کے دہشتناک ماحول سے جان چھوٹ گئی۔ اس وقت میں یہ احساس نہیں کر سکا کہ اسپیشل برانچ راولپنڈی کا ایس پی بننے کے بعد میں جوڑ توڑ جہالت اور ہٹ دھرمی کے عظیم تر مرکز میں داخل ہو جاؤں اور سے سماعت کروں۔ میں نے 1971 کے منحوس اور بھیانک سال کے پہلے مہینہ میں نئے منصب کا چارج سنبھالا۔ میری ذمہ داری میں صدر کی ذات اور ایوان صدر کی سیکورٹی شامل تھی۔ صدر کے ذاتی محافظ کرنیل میرے سٹاف نے سیکھے۔ میں راولپنڈی ڈویژن کی اسپیشل برانچ کے لیے سیاسی اور سلامتی سے متعلق خفیہ معلومات حاصل کرنے کا ذمہ دار بھی تھا۔ اسلام آباد بھی میرے دائرہ اختیار میں شامل تھا۔ اب دل تھام کے بیٹھو۔ اس وقت ایوان صدر ہر قسم کے لوگوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ صدر پہلے درجے کا شرابی اور عورتوں کا رسیہ تھا۔ اس کی سیکورٹی کا انچارج کرنل ہم جنسی پرست تھا۔ صدر صاحب کمنے لگی رہے۔ البتہ صدر کے ملٹری سیکٹری میجر جنرل عزیز صاحب نہ صرف پڑھ کے نمازی بلکہ تہجد گزار تھے۔ راضی کہنا اس کے علاوہ وہاں اب غور ہوئی، یہ آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے۔ موضوع کو گالی دینے والوں، تم اپنے آپ کو دیکھو تم کیا ہو۔ اس کے علاوہ وہاں دندال اور طوائفیں تھیں اور بعض کو انتہائی اہم مرتبہ حاصل تھا۔ ان میں اقلیم اخترانی، مسٹر کے ایم حسین اور لیلا مظفر سر فہرست تھیں۔ علاوہ ازیں وہاں بہت سی بدنام لیکن حسین و پرتعیش عورتوں کا ہجوم تھا جو سارا دن تمباکو نوشی، شراب نوشی اور ناچنے کودنے میں مصروف رہتی تھیں۔ پولیس کے سپاہی ایوان صدر کو کنڈر خانہ، جی ایچ کیو کو ڈنگر خانہ اور اپنی پولیس لائنوں کو لنگر خانہ کہتے ہیں۔ وہ منہ میں بکائی کو لگی چھٹی جاتی ہے۔ اپنی مختر کو جسے جنرل یحییٰ خان کے قریب ترین دوست ہونے کے باعث عام طور پر جنرل رانی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ بھٹو کے بلکہ اقتدار آنے کے بعد گجرات میں نظر بند کر دیا گیا۔ ایک ٹیم میں جو ڈی ایس پی رائے شاہ محمد اور انسپیکٹر مدد وارث پر مشتمل تھی، میری نگرانی میں 23 دن تک اس سے پوچھ گچھ کی تھی۔ دو پولیس انسپیکٹر رضا کی بیوی تھی اور گجرات سے تعلق رکھتی تھی۔ یحییٰ خان اور جنرل رانی کے مابین تعلقات اس وقت قائم ہوئے جب یحییٰ خان نے سیالکوٹ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی حیثیت سے سی ایم ایچ کا دورہ کیا، جہاں
وہ زیر علاج تھی، ان کی دوستی میں جلد ہی بے تکلفی اور اعتماد بڑھ گیا۔ یحییٰ خان ستمبر 1965 سے پاک بھارت جنگ کے دوران اس وقت بھی ہیلی کاپٹر پر اس کے گھر جاتا رہا جب وہ گجرات کے نزدیک چھند ڈویژن سیکٹر کا انچارج تھا۔ اور ادھا سنائے، ایک دن یحییٰ خان داد عیش دینے کی غرض سے اس کے پاس گیا تو وہ ایک دوسرے DSP مخدوم کے ساتھ گلیاں منا رہی تھی۔ شراب کے نشے میں دھت مخدوم یحییٰ خان کو دیکھ کر اس قدر مشتعل ہوا کہ اس نے اپنے سرکاری پستول سے جنرل رانی کے خفیہ اعضاء پر گولیاں ماری۔ فائرنگ کی آواز سن کر یحییٰ خان ڈر گیا اور اپنے ہیلی کاپٹر واپس بھاگ گیا۔ یہ ہے ہمارا مقدر، یہ ہے ہمارے حکمران، یہ کچھ چاہتے ہیں اٹھاؤ۔ اس کتاب کا نام ہے سکندر، لکھنے والا ہے شہباز خان، گڈ لک بک کمپنی پشاور، جولائی 2000 میں چھپی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ، بازار میں ملتی ہے، اس کو پڑھ۔ ایک اور صحابہ ان کی کتاب ہے 16 سال سدھارتھ کی محل، اس کو پڑھو۔ موجودہ وزیر اطلاعات کے والد یہ IG تھے پنجاب کے، راؤ رشید ان کا نام تھا، کہ پیپلز پارٹی میں عرصہ دراز تک رہے۔ پھر انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور دیکھ کر بھٹو کی زندگی میں پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور کتاب لکھی جو میں نے دیکھا، وہ بھی موجود فقیر کے پاس ہے۔ پہلا گورنر جنرل پاکستان غلام قدرت اللہ شاہ کا مشہور زمانہ کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، انہوں نے گورنر جنرل غلام محمد نے مجھے مسحری پر بٹھا دیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا۔ بات یہ ہوئی کل رات مس بورن ان کی سیکرٹری تھی جو ان کے پاس فائدے لے کر جاتی تھی، انہوں نے کوئی بات کی، اس کو غصہ چڑھا، وہ فائل زمین پر پھینک کر چلی گئی۔ گورنر صاحب بیمار تھے لیکن عشق جوان تھا، تو انہوں نے بڑھے کے اس لڑا خوفناک ہونے بندہ کاٹ کو جنہوں سے رگڑا چھڑا ٹوٹلا کل رات نے اس بزرگ کو ڈنر پر مجبور کیا۔ اگر اور سنیے، گورنر صاحب نے اپنی سیکرٹری کو ڈنر پر بلایا اور غصہ کس بات پر؟ محسن معمول اپنی پوری والدہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ یہ بات مسٹر غلام محمد کو پسند نہ تھی، ان کی خواہش تھی کہ مس بورن ڈنر پر تنہا آیا کرے، لیکن مس بورن اکثر ان کی اس آرزو کو پورا نہ کیا کرتی تھی۔ کل رات کے ڈنر کے دوران مسٹر غلام محمد نے مس بورن کی والدہ کے ساتھ بڑی بے رخی کا برتاؤ کیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورن نے اس بات کا بہت برا منایا۔ آج صبح گورنر جنرل نے اسے حکم دیا کہ وہ صبح سویرے رومی صورت لے کے ان کے کمرے میں نہ آئے، بلکہ مسکراتی ہوئی ان سے ملے۔ مس بورن اس طرح منہ پھلائے کھڑی رہی۔ گورنر جنرل نے تحکمانہ انداز میں کئی بار اسے مسکرانے کا حکم دیا تو اس نے غصے سے فائل زمین پر دے ماری اور روتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔
اب یہ خدا خدا شہاب کہتا ہے کہ میں نے میری ڈیوٹی لگے کہ اس کو بناؤ، میں اس کو بنا کر لایا، وہ داخل ہو گئی، اس نے اپنی مسکراہٹ کا پھپارا چھوڑ دیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر اسے بسط ادب و احترام ان کی خدمت میں پیش کیا۔ مسٹر غلام محمد کا چہرہ دودھ پیتے بچے کی طرح کھل اٹھا اور ان کے منہ کے دونوں کونوں سے دیکھ لیا راج پکڑے لاگت روکنے لگی، پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی، پھر ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور بھلا کر بولے تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہیں یہاں کس نے بلایا؟ اور میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ۔ گورنر جنرل غلام محمد صاحب مسلمان، بیا سکندر مرزا صاحب، سکندر مرزا جب حکومت پاکستان کے ڈیفینس سیکرٹری تھے، آپ کی ملاقات پاکستان میں مقیم ایک جونیئر ایرانی سفارتکار کی بیگم ناہید سے ہوئی۔ اس پہلی ملاقات میں دونوں ایک دوسرے کے منظور میں نظر لگ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ناہید نے اپنے خامد سفارتکار سے طلاق لے کر جناب سکندر مرزا سے شادی کر لی۔ شادی سے صرف ایک رات پہلے جب تمام معاملات طے پا چکے تھے، ناہید سکندر مرزا کو اپنے فلیٹ میں لے گئی۔ وہ رات ان دونوں نے تنہائی میں بسر کی اور اپنے دلوں میں موجود جذبات جذبہ محبت کو عملی شکل دی۔ اس رات ناہید نے سکندر مرزا کے لیے اپنے ہاتھ سے آملیٹ تیار کر کے کھلایا۔ اس رات سکندر مرزا نے ناہید کو 5 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ سکندر مرزا کو اکثر نجی محفلوں میں یہ کہتے سنا گیا کہ میں نے دنیا کا سب سے مہنگا ترین آملیٹ کھایا۔ صدر پاکستان، گورنر جنرل پاکستان، کمانڈر ان چیف پاکستان، بہادر ابن ہے کہ انہیں بگاڑ کر دیا، انہیں ڈاکٹر کی راحت جانتے ہو اس کے کرتوت کے کیا کیا؟ میں بنا خوف تقدیر کہتا ہوں شیطان پندے درجے کا مکار اور فریبی آدمی، ہر قسم کے داؤ پیچ کھیلنے جانتا ہوں۔ اور یہ بات لکھ دو کہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے اور اس کے مشرقی حصے کو بنگلہ دیش بنانے میں 3 خاندانوں کا کردار تھا۔ تینوں میں صرف ایک بھی طبعی موت نہیں رہا۔ اندرا گاندھی کا ایک بیٹا ہوائی جہاز کے ہاتھ سے مارا، خود قتل ہوئی۔ راجیو گاندھی کو ایک لڑکی نے بم باندھ کر دھماکہ کر کے اس کو اڑا۔ مجیب الرحمان خاندان کے 17 آدمیوں سے، ماں بھی، باپ بھی، بہنیں بھی، بیٹے بھی، بیوی بھی، یہ حسینہ وادی ملک سے باہر تھی، غالباً کینیڈا میں تھی یا ہالینڈ میں، یہ اس لیے بچے 17 آدمی اس کے۔ بھٹو کا ایک بیٹا فرانس میں قتل ہوا، بھٹو خود پھانسی پہ گیا۔ دوسرا بیٹا یہاں پاکستان میں قتل کر دیا، بیٹی بھی قتل۔ کیا اس کو کیا نام دیں گے، کیا تعبیر دیں گے؟ ہمیں کچھ نہیں دینا، یہ سوچنا ہے کہ اسلام کے نام پر بنائے گئے ملک کا یہ حشر جو آج ہے، کس نے کون ذمہ دار ہے؟ مولوی ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، مفسر ہے، کون ہے؟ عالم ہے، مبلغ ہے۔ ہم نے مسجد بنائی، مدرسے بنائے،
ہم نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، سکھایا، سمجھایا، ہم نے مسائل حلال حرام کے بتائے، پاک ناپاک بتایا، ہم نے عورت کے تقدس لوگوں کے دل و دماغ میں بٹھایا کہ یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے جو حلال اور جائز طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق رفیقہ حیات ہے، ان کا احترام، ان کا تقدس ہے، ان میں سے کسی کی طرف بد نگاہی سے دیکھنے کی اجازت۔ تم نے حوا کی بیٹی کو آزادی کے نام پر تم نے گندم نکالا، تم نے کلیمی بنایا، تم نے اسمت بنایا، تم نے چکلے بنائے، تم نے رنڈی بنائی، تم نے اس کے پاؤں میں گھنگرو بنوا کے اس کو نچوایا، تم نے اس کو اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بنایا۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کلمہ صرف اللہ کی حاکمیت محمد کریم علیہ السلام کی اطاعت کے لیے پڑھا اور کسی کے لیے نہیں۔ اس پر ہم کوئی مقاومت نہیں کریں، ہمارے پاس دین مکمل ہے اور محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرامی کے ذریعے سے مکمل زندگی ہے، جس میں تھوک پھینکنے کے آداب نہیں ہیں، کلی کرنے کی، استنجا طہارت کرنے کے، بول و برات کے لیے جانے کے، جس میں پانی پینے کے 6 آداب ہیں، جس میں کھانا لگانا، لقمہ توڑنا، لقمہ لگانا، منہ میں ڈالنا، منہ بند کر کے چبانے کا مہذب اور شائستہ طریقہ۔ تم یورپ امریکہ کو مہذب کہتے ہو، تمہاری تہذیب کس روپ میں ہے کہ بہترین لباس پہنو، عورت کو ننگا کرو، شراب کھانے میں جاؤ، اعلیٰ قیمتی جام کے اندر بہت قیمتی شراب ڈالو اور سو چسکیاں بھر بھر کے پی لو، تم اس کو تہذیب کہتے ہو؟ تو ہے اس کو تہذیب کہنے والوں کے منہ پر، تم اس کو تہذیب کہتے ہو کہ تمہارے ہاں کربے ہیں، بیوی کسی کی، بہن کسی کی، بیٹی کسی کی، ماں کسی کی، کلب میں جاؤ، وہاں جس کے ساتھ وہ ناچنا چاہے تم اس کے ساتھ ناچ کے لیے اس کو بھیج دو، وہ اس کی کمر میں، اس کی بغل میں بازو حمایت کر کے اس کو اپنے جنسی شیطانی حیوانی نظروں کے تیروں سے بے آبرو گزرتا رہے، آخر اس کی عصمت بھی لوٹ لے اور تم خاموش ہو کے بیٹھے رہو۔ اس کا نام محبت مان دیا۔ وہ لائن میں کھڑے ہو کے ٹکٹ دیتے ہیں، وہ قطار میں کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں، لیکن کیا اربوں خربوں ڈالر کی شراب روزانہ وہ نہیں پیتے، وہ سور نہیں کھاتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ بے حیائی بدکاری کا کون سا طریقہ ہے جو ان کے ہاں برابر نہیں؟ فرانس کے اندر عورت مرد دونوں ایک دوسرے کے جنسی اعضاء چاٹتے، اس کا نام ہے گیم 69، یہ الٹا 6 یہ 9، اس کو تم تہذیب کہتے ہیں، اس کو تم آزادی، اس کا نام ہے کہ جو جس کے منہ میں آئے کہتا پھر، اس کا نام آزادی۔ تو پھر آبادی بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ خدا کے لیے ہم حرام، موت کو یاد کرو، مر جانا ہے، مرنے کے بعد تمہاری جاگیریں، تمہارا اقتدار، تمہارا خاندان، تمہارے کارخانے، فیکٹریاں، یہ تمہارا کام نہیں آئے۔ تم نے مرنے کے بعد امریکہ کے سامنے نہیں جانا، امریکہ نے جو خدا کے سامنے جانا، اس وقت تمہارا انجام کیا ہوگا جب تمہاری ہر بات کفار اور مشرکین کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ اور وہ جہنم میں چلے جاؤ؟ آج ضرورت ہے، میں باقر ہوتا ہوں کہتا ہوں، کوئی دعویٰ نہیں میرا، میں ایک گنہگار مسلمان ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل تڑپنے والا، میرا دماغ کھولنے والا، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں خدا کے آگے کچھ بھی نہیں، اللہ نے مجھے معذور کر دیا،
میری دعا ہے خدا مجھے طاقت دے، مجھے ہمت دے، میں پورے ملک کے چپے چپے میں جا کر اس قوم کی تباہی اور بربادی، اس کی ذلت اور رسوائی، عالمگیر پیمانے پر پاکستان کو کافروں کا غلام بنانے والوں کا نہ بخیے۔ اس راہ میں مجھے موت آ جائے، میرا جسم چھلنی کر دے گولیوں سے، میں تمہیں مجرم کہنے کے بعد نہیں۔ تم خدا کے باغی ہو، تم محمد کریم علیہ السلام کا نمبر، تم جھوٹے ہو، تم مکار ہو، تم فریبی ہو، تم لوگوں کے دکھوں میں اضافہ کرنے والے۔ کیوں ابھی زلزلہ زدگان بہار میں ہوا ایسا ادھر شراب زدگان ابھی تک ذلیل و رسوا ہوتے پھر رہے ہیں۔ یہ گھر کے اندر قحط زدگان کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ دین والوں کے تعلق والا مہمان پرست وہاں کے لیے پانی کے کنویں بنا رہا ہے، ان کے لیے دوائیاں دے رہا ہے، پکے پکے کھانے پہنچا رہا ہے۔ تم حکمرانوں، تم نے سندھ فیسٹیول منایا اور وہ جو نیا بچونگڑا تم تیار کر رہے ہو، نیا بچونگڑا، اس کو انسان کے بچوں کی طرح بولنا سکھاؤ، انسان کے بچوں کی طرح بولنا سیکھے۔ اگر تمہیں مہنجودڑو کے ساتھ اپنا تہذیبی اور نسل گفتہ توڑنے پر فخر ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ مہنجودڑو 5000 سال پہلے خدا کے عقاب و عذاب کا شکار ہوا، نہ وہاں کلمہ تھا، نہ خدا تھا، نہ قرآن تھا، نہ نماز تھی، نہ حدیث تھی۔ پھر جاؤ تم وہیں چلے جاؤ، ہمارا تعلق مکہ مدینہ سے تھا، ہے، رہے گا، مریں گے، کیے گے اسی نام۔ ہمارا لڑائی سن لو، کام کھول کر سن لو، وہ اور ہوں گے جن کو تم سے کسی قسم کا کوئی خوش فہمی کا گمان ہوگا۔ ہم تمہارے بڑوں کے طالبان کو ظالمان کہنے والے، تم خود کون ہو؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تم جاہلان ہو، آوارگان ہو، تم نفنگان ہو، تم جاہلان آوارگان، تم نفنگان ہونگے فکری اور عمری۔ تمہارے کسی وزیر منسٹر کو قرآن کی 2 الگ شہید پڑھنے ملی، تم خدا کے پھٹکارے ہوئے ہو، مسجد میں تمہارا داخلہ بند، قرآن کو تم ہاتھ نہیں لگاتے، تمہاری زبان پر اللہ کے پاک کلام کا ایک حرف بھی نہیں۔ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، سن لو، ہم جنگ لڑیں گے، علم کی قوت سے، دلیل کی قوت سے، صبر سے، قناعت سے، توکل سے، ایثار سے، قربانی سے، لیکن حکمت سے، دانائی سے۔ ہماری حکمت، ہماری دانائی، ہماری فراست، اس میں بزدلی کا کوئی حصہ نہ ہو، کہ پوری ہمت، پوری شجاعت کے ساتھ جنگ ہم لڑیں۔ ہم نے مرنا ہے، مارنا نہیں ہے۔ ہم گالیاں کھائیں گے، گالیاں دینی نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہم سے اٹھو گے تو انجام قیامت ہو، ہم سے اٹھے گی، اثر نہیں ہے، ہم سے اٹھے گی تو انجام قیامت ہوگا۔ ظلم سے کہہ دو، ظلم سے کہہ دو پیچ کرے شانہ دے، ہون پاپو یہ شیر سمجھاؤں جی میں اٹھ کو رکھے پڑھوں۔ اٹھ رکھے کھانے نہیں آنا تھا، جانا شیر بچے بڑے بالی نہیں آنا، بالی بالی شاید اٹھ بنا پی آؤ یا پہلے اچھی تو دھابا آگا تو بدو روٹ کے مجھے وہی کہا زندہ
پرانے زمیندار کو ڈاکٹر منجھی گم سونے ہونے دھانا گھوڑا انہیں بڑی عزت یا پرانے کو پرانا پرانا جان تمام گھوڑے ہوئے چار پاؤں لے گی دودھ کی چندے فلان سے چندے فلان سے چندے زمیندار بھائی گھوڑا بھائی مسلم نوکر کا نام والا بھائی چل رہا بولو اے نوکر دے کیا کرے ہو سمجھے نہ بھائی وہ خیال نہ کرنا مرادہ نشہ نہ کیتا کر دشمن گھوڑا چھک دے من چنتا رہا تو گھوڑا جانے نہیں جانا میں گھوڑا دیر دیر بندے کو شک ہو دشمن سے دیکھتے کسی موقع ہونا کو بتاؤ ٹھیک ٹھیک ایک دفعہ کیا کہ زندہ پرانے زمانے ہیں شہر کے بعد محمد سلام شہر کے دروازے بند بل مسافر سلام سے رہنے ہیں سویرے اٹھے دروازے کھلے شہر کے کاروبار بند شام کی گئی انہوں کو آگیا میں خیال کروں میں کچھ شک کے یہ سائن تو اپنے ہند بنوا کچھ آنوان میں کچھ چکوے میں گھر مقصد میلا کام نے مجھے چھوٹے دھوکے انہیں آگے نام رات ہی جاندار آتے پنڈی کو لگی بار شام پوچھی انہیں آگے سب خراب کھیل گئے ایک گھوڑے کو ماری انہیں بگت دے جاگتا رہا انہیں خرخرا کھیل کیا میرا زندگی کرے خرخرا میرے طرح پنڈ کی لگی ہے یہ گھوڑے تو پھر آپ باچی میں ٹن ٹن اور چوہد آیا انہوں نے کھمگلے شروع مارے تیر دن دبدار سکا وہ نام تو بنا کے کام انہوں نے گھوڑے کا رشتہ چھوڑیا ایک شجر پکڑ کے دہا کودو ہم شریر کو مالک سے بہر آیا نہیں دیتا گھوڑا گھوڑا دیتا تو سجر تو کہا کرتا نبی گھوڑا بنیا انہیں بھی اپنی چھوڑ کے کہانی بنا دی کہ مالک تحمدہ کو پوچھی کہ نام مرادہ بات بن کی لگی تھا لگا وہ لکھی دے کو آکھا ہم کو خیال کرتا ہم گھوڑا 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 نہیں ملیا انہیں کہتے بعد ایک ہے اگر شادی رات خرخرا مریندہ گیا کہ جو کو جانتا ہے وہ چھوٹ چھوٹ خرخرا تو دے مجھے مطلب تک خیال آواز بچایا وہ کہنے والا ظلم خود کہہ رہا ہے وہ جو بردار ظلم ہوتی ہے کہتا ہے ہم سے اٹھے گی تو انجام قیامت ہوگا ظلم سے کہہ دو کہ پیچ نندرائی شریف شانہ نکل گی ظلم سے کہہ دو پیچ کری شانہ کہتے نارنا پھرانا ہمارے ساتھ نہ اٹھو ہم تم سے نہیں مانگتے نہیں ہم تمہیں اچھے لوگ پیدا کر دیتے تم کیا دیتے نچنگے کوئیے تبنچی گانے والی یہ پہلے سے تمہاری ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی گانے والی ناس یہ کنگری ہم روایت میں کس نے بنائی ہم نے بنائی چکلے ہم نے قائم کیے ان کو زنا کرنے کا لائسنس حکمران دیتے زنا کا لائسنس اور لائسنس کی فیس یہ فیس گندگی کہاں سے دے گی زنا کروا وہ زنا کا پیسہ تم لے کر قومی خزانے میں ڈال دو کوئی قوم کو حرام کھلاتے تھیٹر کا لائسنس تم دے گے شراب کا لائسنس تم دے گے سینما کا لائسنس تم دے گے آج بھی طرح بے حیائیاں پھیلانے کا لائسنس تم دے گے گاڑیاں ہمیں تم نے جو کچھ بھی کیا سامنے دے کر نکلو ہم وہ افسانہ شبتاب جگہ میں بھی سنوں لاؤ تم آکسفورڈ سے پہلے تو آکسفورڈ کا بے نظیر بھی آکسفورڈ میں
مسٹر ناگو بگھیرا صاحب بھی وہیں سے پڑھ گیا. بھٹو کا نواسا یہ نیا بچوڑا اس کو آدمی کے بچوں کی طرح گفتگو کرنے کا طریقہ سکھاؤ. یہ بھی سمجھ ہے کہ یہ ایک ہم جن پرست تنظیم کا ممبر ہے. جمشید دستی نے کہا پڑھو اس کو اخبار میں کیا دیا ہے تم نے قوم کو لاؤ نا. اب ہم کے پیر سے پوچھ دو ہم نے شبیر احمد عثمانی دیا تم کو, ظفر احمد عثمانی دیا تم کو, جمیل احمد تھانوی دیا تم کو, مفتی محمد حسن دیا تم کو, مفتی محمد شفیع دیا تم کو. ہم نے پیدا کیا سید سلیمان ندوی, ہم نے پیدا کیا بدر عالم میر, ہم نے پیدا کیا قاری محمد طیب, ہم نے پیدا کیا عطا اللہ شاہ بخاری, مدرسے نے پیدا کیا حبیب الرحمان لدھیانوی, انور شاہ, مفتی کفایت اللہ, حفظ الرحمان سہارنی, محمد یوسف بنوری, خان محمد, عبداللہ درخواستی. یہ مدرسے کی پروڈکشن ہے, یہ مدرسے کی پیداوار ہے. اقبال کی فکری تطہیر اور اس کی قلب کے اندر دین کی جاگزین کرنے والے قوم تھے سید سلیمان ندوی, علامہ احمد شاہ کشمیری, عطا اللہ شاہ بخاری, حبیب الرحمان لدھیانوی, چودھری عبدالحق رحمہ اللہ تعالی. اگر اللہ کے قانون تکوینی کے تحت یہ اقبال کی فکری اعتقادی گمراہیوں کو دور کرنے کا سبب نہ بنتے, اقبال کروڑوں انسانوں کو جہنم میں لے کے چلا جاتا. اقبال کی بات لگاتے ہو, موضوع کی بات نہیں مانتے, تم نے اقبال کی بات ماننا. اقبال کیا کہتا ہے, کیا کہتا ہے اقبال؟ ان سے پوچھو کوئی بیٹھا ہے پاکستان کا ایسا کچھ کیا اور مجھ سے بات کرو. کیا اقبال تم اقبال کو بھی دھوکہ دے, اس کے کلام کو تم غلط طریقے سے پیش کرتے, جھوٹ بولتے ہو. اقبال اس دور کی عورت کو مخاطب کر کے کہتا ہے بطول باش, بطول باش پنہا شو عظیم حسن کہ در آغوش شبیر. اپنے زمانے کی عورت کو کہتا ہے کہ اس زمانے سے تو چھپ جا, پردہ پوش ہو جا, تو قدیس فاطمہ بن جا, تاکہ تیری گود میں حسین جیسے کردار والا بچہ پیدا کہ در آغوش شبیر بری. بطول باش پنہا شو عظیم حسن, اس زمانے سے بیاب چھپا دے. اقبال کیا کہتا ہے, تم بھی لکھ لو بدھ الذین یعملون الصالحات. اقبال نے کہا ہے کہ تم نے جو کھیل یونیورسٹیوں کالجوں سے پیدا کی, سینما سے پیدا کی, اقبال ان کو کہتا ہے نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے, اٹھا کر پھینک دو ان کو گلی. اور ظفر علی خان جن کو تم پاکستان کی تحریک کا بہت بڑا حصہ دار کرتے ہیں, اس نے کیا کہا سناؤ؟ میں سنائی ہوتا اللہ کچھ نہ کلا میں دھڑے ظفر علی خان نے کہا ہائے ہائے اللہ
والا نئی تہذیب کے منہ پر وہ تھپڑ رسید کر جو اس حرام زادی کا حلیہ بگاڑا. چلاؤ بغلو نئی تہذیب کے دل دادو. تم نے ہوا کی بیٹی کو کافروں کی بیٹیوں کی طرح آوارہ بیٹیوں کی طرح ان کو جین پہنا کر گریبان ننگا کر کے بازو ننگے کر کے اس کو جنس کا کھلونا بنایا تم نے, اور اس کو تم نے کہا کہ ہم نے تم کو عزت دی. تمہاری فکر پر تمہاری سوچ. خدا کی قسم یہ کتابیں بڑی بڑی ہیں ان کی غلاظت. میں نے ان کے واقعات میں شریفانہ واقعات سنائے, حقیقت شریفانہ واقعات. وہ ایک غزل کا ایک شعر سناؤں, نظم تلاش کر لیں. حبیب جالب نے بھٹو کے دور میں ایک واقعہ ہوا بھٹو صاحب کا, تو اس پر اس نے نظم لکھی تھی. پتہ ہے کیا لکھا تھا؟ لاڑکانے چلو ورنہ ٹھانے چلو, لاڑکانے چلو ورنہ ٹھانے چلو. کبھی تو خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لے, یا اللہ ہم سے کون سے گناہ ہوئے ہیں کون کہ ہم معافی مانگے. یہ ہے مقدر ہمارا, یہ ہمارا جن کی اعتقادی اخلاق انٹرنیٹ میں جن کی ہاں موجود ہے. جاؤ دیکھو بھٹو کی تقریر موجود ہے. جو مشرقی پاکستان کا مسلمانوں کو مسلمان بھی کہتا ہے, اور وہ کہتا ہے یہ حرام زادے ہیں, یہ سور کے بچے ہیں, یہ جہنم میں. یہ گفتگو ہے, یہ میری آدم کی گفتگو, یہ صدر پاکستان کی گفتگو. یہ ہے اخلاق. پاکستان بنانے والے تھے ہی مشرقی پاکستان کے مسلمان, جہاں سے مسلم لیگ کو 95% ووٹ, اور وہ علماء کی وجہ. علامہ شبیر احمد عثمانی, ظفر احمد عثمانی, جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ, ان کا اثر رسول بہت زیادہ. میں مفتی حبیب الرحمان صاحب سے انتہائی محبت کے ساتھ گزارش کروں کہ اپنی جماعت کے قائدین کو, علماء کو اکٹھا کر آپ کو ایک تحریک کی شکل میں کام کرنا ہوگا. میں اس بات پر ایمان باللہ ایمان بالرسول کی طرح یقین رکھتا ہوں, اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں. مار کھانے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے, پھر کام ہوگا. جو آیت مبارکہ گنہگار کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی ہے, اس میں کیا کہا گیا؟ لَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مالوں سے جانو اللہ کی راہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کار نبوت شروع فرمایا, سیدہ خدیجہ طاہرہ جزیرہ نماء عالم میں امیر ترین عورت تھی. گھر میں باپ کے آگے سارا مال کر گیا, کاروبار ختم, اجازت ختم, جان پر کیا کچھ مصیبتیں آئیں. اور یہ بھی فرمایا وَتَسْمَعُونَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى, تمہیں سننی پڑے گی بے شمار ناگوار باتیں, کاٹنا, فضول الزامات ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور دیگر مشرکوں سے. اذن کثیر, اس کا جواب گالی نہیں, اس کا جواب کیا ہے؟ فَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر کے ساتھ استقامت, اثر چیز استقامت جو صبر کے ذریعے حاصل ہے. وَتَتَّقُوا, اس کے ساتھ طہارت ہے,
صبر و استقامت، تقوی و طہارت، یہ وہ ہتھیار ہے، یہ وہ کردار ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان دونوں چیزوں کو اختیار کر لو، پھر اللہ کے دین کے کام کو پورا کرنے کے لیے ارادہ کر کے چل کھڑے انشاءاللہ۔ پھر اللہ یہ بھی وعدہ فرماتا ہے ان تصبروا تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، تم صبر و تقوی اختیار کرو، دشمن کی تمام چالیں اور سازشیں تم پر میں ناکام کر دوں گا، وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ دے گا۔ بلوچستان کا حالات، کراچی انسانی مقتل گاہ، جن ماؤں کے جگر گوشے جا گیا ان سے جا گیا، جس باپ کی آنکھوں کا نور ختم ہوگا اس سے پوچھو، اور جس کے چھوٹے چھوٹے معصوم مقدس دودھ کے لیے بلکتے ہوئے بچے رو رہے ہیں، ان بیواؤں سے پوچھو، ان بہنوں سے پوچھو جن کے قریب جوان بھائی دیکھ دے آگے لاش مر کر گھر آ رہا، کس نے یہاں شمالی جنوبی وزیرستان میں جنگ ہماری نہیں ہے، یہ پرویز مشرف جہنمی نے امریکہ کی جنگ پاکستان کے گلے میں ڈالی، پیسے کا کتا بنا لکھا ہوا اوپر نے کتاب میں، تو میں نے وہ مطلوبہ مجاہدین جو امریکہ کو چاہیے تھے فی مجاہد $5,000 میں بیچا۔ مذاکرات، امن مذاکرات، کامیابی کہ پاکستان کی ہماری ضرورت ہے، ہماری ضرورت ہے، پاکستان کی ضرورت ہے، اس کی ناکامی امریکہ کی، ہندوستان کی، یہودیوں کی ضرورت ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عسکری قوت خدا کے لیے تحمل اور بردباری سے کام لیجیے۔ کشمیر کے مسئلے پر آپ کیا رویہ اختیار کیے، جہاں اس تحمل کا اپنے مسلمان بھائیوں سے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ ہندوستان کے ساتھ آپ تیار، اس تفاوت کو ختم کرو، باہمی اعتماد کی فضا پیدا کیجیے۔ یہ اپنے بھائی ہیں، یہ آج آزاد کشمیر کا ایک خطہ اور پہاڑیاں آپ کے پاس ہیں، یہ انہی شمالی اور جنوبی وزیرستان کے مجاہدین کی محنت کا، ان کی جدوجہد کا صلہ ہے، انہوں نے لے کر دیا۔ یہ ہمارے اندر میں اپنے شہری ہیں، آپ دوسرے ملکوں سے امن کے پیغام رسانی کر کے باہمی اعتماد میں فضا پیدا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے اس کے اندر دھیمے پن سے، تحمل سے، بردباری سے سوچنے کی عادت ڈالیے گا۔ امریکی مفادات، پاکستان کے مفادات کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کافر اور مسلمان کا مفاد کبھی ایک نہیں ہو سکتا۔ امریکہ پوری دنیا پر اپنی قہرمانہ سلطنت کو قائم کرنا چاہتا ہے، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو، پہلے کے وسائل پر قبضہ، تیل، سونا چاندی، لوہا، تانبا، پیتل، کلی، پارا، یہ معدنی ذخائر، یہ بلوچستان میں اسی لیے بے چینی پیدا کی کہ یہ دنیا کے لوہے کے، تانبے کے، سونا چاندی کے، گیس کے، پٹرول کے بہترین خزانوں والی زمین، خدا کی قسم جہاں بات امن ہو جائے اور یہ وسائل ملک کی ترقی کے لیے ہم آزادی سے مختاری سے استعمال کر سکیں، پاکستان دنیا کے امیر ترین ملکوں میں اس کا شمار۔ یہ بات ہم کیوں نہیں سوچتے؟ میں ایک بات پوچھتا ہوں اور علماء حضرات سے گزارش کروں کہ آپ جمعے کے خطبات میں اس بات کو اٹھائیں کہ سوال تو پیدا کریں، لوگوں تک پہنچائیں اسے کہ ہمارا ملک کا سکول پڑھانے والا ٹیچر وہ ٹریننگ کے لیے امریکہ بھیجا جاتا ہے، پروفیسر امریکہ بھیجا جاتا ہے،
ہمارا فوج کا جرنیل تربیت کے لیے امریکہ بھی لگا، ہمارا میڈیا خاص طور پر جیو اور دیگر اہم جو یہ آپ کے ٹی وی چینل ان کے جتنے اینکر اور باقی لوگ ہیں یہ تربیت کے لیے امریکہ جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا امریکہ ہمارے جرنیل میں، کیا امریکہ ہمارے پروفیسر، کیا امریکہ ہمارے سکول ٹیچر، کیا امریکہ ہمارے میڈیا کارندے کو پاکستان کی حفاظت کی، پاکستان کے اسلامی تشخص کے بقا کی تربیت دے کے بھیجے گا؟ یا وہ ٹیچر جو وہاں سے آئے گا وہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھائے گا، کیا انداز کیا؟ آج بڑا شوق بتا ہوا دینی مدارس کے بارے میں۔ ہمارا سوال ہے کہ برطانیہ کا انگریز گولڈن براؤن کہ پاکستان میں تعلیم کے لیے جو اربوں خربوں روپیہ صرف کر رہا ہے، کس خوشی میں یہ خرچ کر رہا ہے؟ کیا وہ یہ چاہے پاکستان میں ایسے تعلیمی ادارے بنے جہاں سے پڑھنے والا سچا مسلمان بھی ہو اور بہترین ڈاکٹر بھی ہو، بہترین انجینئر بھی ہو، سائنسدان بھی ہو؟ ناممکن ہے۔ وہ ہمارے تعلیمی اداروں آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ نام بتا دیتا ہوں، ان دشمنوں کو یاد رکھو، ان کا تعاقب کرو، تحریر سے بھی تقریر سے بھی۔ یہ ہماری نئی نسل جو مدرسوں میں نہیں آئی، جو مت سمجھو کہ پورے پاکستان کا بچے یہی جہاں بیٹھے نہیں، 1,36,00,000 بچے بچیاں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں دے دیتا ہے، اور دینی مدارس میں تو 22-23 لاکھ، 1,36,00,000 لڑکے لڑکیاں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جن کو سیکولر بنایا، نادین بنا دیا، بے خدا، بے پیغمبر، بے کتاب، قرآن نہیں، نماز نہیں، کلمہ نہیں، شرم و حیا نہیں، حلال حرام نہیں، پاک ناپاک نہیں، 6 کلموں میں سے 1 کلمہ نہیں، کسی نبی کا ذکر نہیں، کسی ازواج مطہرات کا، بنات طیبات طاہرات کا، اہل بیت الکرام کا، صحابہ کرام کا، مسلمان فاتحین کا، خالد بن ولید کا، سعد بن ابی وقاص کا، عمرو بن العاص کا، عبیدہ بن الجراح کا، نہیں اس سے آگے چلو، صلاح الدین کا بھی، موسیٰ بن حسین اس کا بھی نہیں، طارق بن زیاد اس کا بھی نہیں، یوسف بن تاشفین اس کا بھی نہیں، نور الدین زنگی اس کا بھی ذکر نہیں، سلطان محمود غزنوی، اورنگزیب عالمگیر، مسلمان سائنسدان، مسلمان موجب شنا، کسی کا ذکر نہیں۔ ہماری نئی نسل کا تعلق، رشتہ علمی فکری ہر طرح سے کاٹ کر، اپنے ماضی سے کاٹ کر، اپنے یور سے، اپنے ماضی سے، ہمارے بچے بچیاں کانٹ کو جانتے ہیں، آئنسٹائن کو جانتے ہیں، دیگر انگریز مفکرین سائنسدانوں کو جانتے ہیں، برنارڈ شاہ کو جانتے ہیں، وہ شیکسپیئر کو جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے ابو ہریرہ کو نہیں، انس بن مالک کو نہیں، امام ابو حنیفہ کو نہیں، امام محمد کو نہیں، امام مالک کو نہیں، امام احمد کو نہیں، امام شافعی کو نہیں، امام ابو یوسف کو نہیں، ابن تیمیہ کو نہیں، وہ اولیاء اللہ میں سے کسی کو نہیں جانتے، نہ خواجہ حسن بصری کو، نہ بشر حافظ کو، نہ سفیان ثوری کو، نہ جنید بغدادی کو، نہ امام الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی، محسن ہند سیدنا معین الچشتی اجمیری، نظام الدین اولیاء، فرید الدین مسعود گنج شکر، علی حجویری، سید جلال الدین سرخ بخاری، جہانگیر جہانگیر جلال الدین سرخ بخاری، رکن الدین عالم، کسی کو نہیں جانتا۔ کیا ہوگی ہماری یہ نسل جو کل کو ہماری یہی حکمران بنیں گے، یہی وزیر ہوں گے، یہی پروفیسر ہوں گے، یہی پولیس میں جائیں گے، یہی جج بنیں گے، یہی انتظامیہ کے ڈی سی اور کمشنر بنیں گے؟ سوچو کیا قیامت ہوگی۔ جو خود خدا سے لے رہے ہیں وہ ہمیں خدا کے راستے پر کیسے جانتے ہیں؟ جو خود قرآن نہیں جانتے، معاذ اللہ اچھا نہیں سمجھتے، ان کو ایسی زندگی دی گئی جو گناہوں سے بکھری ہوئی ہے، وہ تو ایسے ہو جائیں گے جیسے گندگی کا کوڑا گندگی کے سوا یہاں نہیں ہے۔
جو گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے وہ باہر نہیں نکلتا، اس کو قرآن اچھا نہیں لگتا۔ چور کو چوری سے منع کرو برا لگے، زانی کو زنا سے منع کرو برا لگے، شرابی کو شراب سے منع کرو برا لگے۔ اس برائی کے ماحول میں جب ہمارے بچے بچیاں پڑھ کر مستقبل کے ہمارے حکمران سب چیز یہی سنانے والے، بتاؤ ہماری نئی نسل کہاں جائے، وہ کس رخ میں جائے؟ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ادھر بھی دیکھیں اور اس کے لیے وہ اصلاح احوال کی صورت نکالیں؟ مدد شیخ الہند مولانا محمود حسن نبر اللہ مرقدہ، میں مولانا سے گزارش کروں گا، ان کے خطبات موجود ہیں، نہیں یہاں سے ان کے دارالعلوم دیوبند ہندوستان سے منگوا دیجیے، اس کو نصاب میں شامل کرو، رسول اللہ کے خطبات نصاب میں شامل کیجیے، خاص طور پر خطبہ فتح مکہ پڑھائیے بچوں، اگر پیغمبر کی بعثت کا مقصد آپ کو ناگوار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان حالات میں یہ آپ جس قسم کے نام پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں یہ قوم کو کیا چھوڑ کے کر جا رہے ہیں؟ ہماری حلیمہ کی ڈاچی بھگاتے بھگاتے پونے 1500 سال ہو گئے، خدا کے لیے بس بیچاری کا جان چھوڑ دو۔ وہ دوسرا آیا مائی حلیمہ نہ سے آج میں نہیں چھوڑے گا، 1500 سال کی جب تو بچی بدلی ہوں میں نہیں چھوڑے۔ بتائیے قوم کو اس کا فائدہ، حالات سے آگاہ، شعور، اپنے مسائل کے حل کی طرف کوئی تفکر تبدل، کوئی اس طرف بات خدا کے لیے اٹھائیے، لوگوں کو جگائیے، لوگوں کو بیدار کیجیے۔ یہ روٹری کلب، یہ لائن کلب، یہ کریشن لائن کلب، یہ سول سوسائٹی، یہ NGO، یہ آغا خان فاؤنڈیشن، یہ انگلش میڈیم سکول، یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں سب یہودیوں کی منصوبہ بندی، سب یہودی، چونکہ فارم تبدیل سردار قمیض میں بچی بچہ ہمارا کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کالجوں میں، سکولوں میں سردار قمیض والا بچہ داخل نہیں، تو خیر کے کام کھڑے یونیفارم میں نہیں آیا۔ یونیفارم میں ہونا ضروری ہے یا اپنے نصاب تعلیم میں کامیاب ہونا ضروری ہے؟ یہ جنگ تہذیبی جنگ ہم پر مسلط ٹھوکا جائے۔ اگر شیخ الہند رحمہ اللہ ہمارے اکابرین پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں، وہ جو چراغ جلا گئے اسی کی روشنی میں ہمیں دوست کی عمر کی پہچان ہو۔ نئے نئے ملکوں میں مت جلاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو محض زبانی دعووں سے تم شیخ الہند کے جانشین نہیں بن گئے۔ شیخ الہند ایک کردار کا نام ہے، ایک عظمت کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک دین کی جنگ لڑنے والا خدا کا سپاہی ہے جس کا نام شیخ الہند ہے۔ وہ سیاسی کھڈنڈرا نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر نہیں ہے۔ کیا محمود حسن، مولانا محمود حسن کے خطبات کے صرف دو باتیں، علی گڑھ یونیورسٹی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ لفظ کہے لکھ لو، غلط ہو تو میرا منہ کالا کر دینا، فرمایا مجھے دکھ سے یہ بات کہنی پڑ گئی ہے، جو بات میں کہنے کے لیے آیا ہوں میری اس بات کو سمجھنے والے دینی مدارس میں نہیں ہیں، ان کالجوں یونیورسٹی میں۔ سمجھو اس بات کیا مطلب؟ ہمارے معاشرے کا پڑھا لکھا ذہین سمجھدار بچہ سکولوں کالجوں میں جاتا ہے، ان کے مقابلے میں بہت کم عمل والا ذہانت والا دین کی طرف ہے، جو کردار دین ادا کروانا چاہتا ہے وہ ہمارے بچے وہ نہیں کرتے، ان میں وہ صلاحیت پھر ہماری تربیت۔ دوسرا خطبہ وفات سے 20-21 دن پہلے
جامعہ ملیہ نیشنل یونیورسٹی قائم فرمائی 1920 اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عشری علوم کی کبھی مخالفت نہیں کی. یہ لفظ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، میں نے عشری علوم کی کبھی مخالفت نہیں کی. میری مخالفت جو میرا اختلاف اس بات پر تھا اور ہے کہ یہ کالج اور یونیورسٹیاں سرکاری سرپرستی میں نہیں چلنے چاہیے، کیونکہ سرکاری سرپرستی میں چلنے سے یہاں سے ملحد اور زندیق پیدا ہوتا ہے. یہ علماء کی سرپرستی میں چلنے چاہیے. کہاں ہم نے کام کی گئی؟ اگر یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہوں تو میرا حق ہے کہ اس علاقے کی سرزمین پر واحد آدمی عطا اللہ کا بخاری ہے جس نے گجرات میں آزاد مسلم ہائی اسکول اس زمانے میں تیار کیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پورے پنجاب میں اتنا بڑا سکول کوئی نہیں تھا جس میں اس پر 1200 طالب علم تھے، اور اس کے اساتذہ نے دین اور دنیا کی تعلیم کے ماہرین کو رکھا. ابا جی کی زندگی قید و بند کی زندگی بن گئی، اس کی صحیح سرپرستی نہ فرما سکے. عمارت اور سکول آج بھی موجود. مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کو بلوا کر سکول کا افتتاح، اس کے بعد ہمیں توجہ دینی چاہیے بجائے اس کہ گورنمنٹ نے کہنے کو ہم اپنے نصاب میں تبدیلی کریں. یہ کون ہے آج تک جو نصاب چل رہا ہے اس میں ہم نے ان سے کم مشورہ کیا. ہمیں ان کے مشورے کی کوئی ضرورت، ہم جانتے ہیں کہ تم ہمیں یہی کچھ بنانا چاہتے ہو تم خود یہ ہم نہیں بنے. ہم تو کافر کی بیٹی بھی ایسا نہیں دیکھ سکتے. اپنے بچوں کو ہم کیسے اس گندے بالاب میں نہیں ہم برداشت کر سکتے کہ کسی کافر کی بیٹی بھی برہنہ بازاروں میں دعوت گناہ دے اور اس کو آزادی کا نام پر ہم جو موقع دے دے. ان سے پوچھئے کہ یہ کنڈوم کانفرنس میں اس کی نمائندگی کس نے کی تھی؟ مولوی گیا تھا قاہرہ میں کنڈوم کانفرنس. کنڈوم بعد میں کسی سے پوچھ لینا ترجمہ مجھ سے اب مت پوچھو. اب اپنا دفعہ یوں چاہیے پتہ ہے بات 60,000 کنڈوم ایک رات میں قاہرہ میں استعمال کیا. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس میں حکومت کی نمائندگی وہاں کی. دوسری کانفرنس بیجنگ میں ہوئی. کنڈوم کانفرنس دوسری بیجنگ میں ہوئی جس میں مسلمانوں کی محترمہ تہمینہ دولتانہ صاحبہ پاکستان کی نمائندگی کے لیے تیار. سبحان اللہ سکھنا بتا. نہیں آپ دیکھیں نا یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، کون کو کس طرف لے جا رہے ہیں. اور یہ اخبار متحدہ کا خدا کی قسم جہاں میرے سامنے ہو میں اس پر گہری پیچھا 3 گھنٹے حجت الوداع کے موقع پر نبی پاک نے بیان دیا. 3 گھنٹے انسانی حقوق بتائے، فرائض بتائے، ذمہ داریاں بتائے. مسلمان کہاں سے دن جائے کر گئی کہ رسول اللہ کے بتائے ہوئے انسانی حقوق کے ایجنڈے کو چھوڑ کر جس ادارے میں 90% سے زیادہ کافر جو حقوقی بیٹھے ہوں ان کا تیار کر وہ ایجنڈا ہمارے لیے موجود پیغمبر کا نام ہو اور تحقیق خدا کی مرد تحقیق خدا خدا نے دونوں کے حقوق جو رکھے ہیں وہی اس کے علاوہ کوئی. میں ایک بات اور
اقوام متحدہ کے جھنڈے میں ایک شک ہے 5+. یہ کیا ہے کہ 5 سال کی لڑکی 5 سال کا لڑکا اس کو جنسی تعلیم دو. ویڈیو کو یہاں تک ان معصوم بچوں اور بچیوں کے سامنے ان کی میڈم اور ان کا میڈم یہ دونوں برہنہ ہو کر میاں بیوی والا جنسی عمل کرتے ہیں اور بچوں کو بتاتے ہیں. ویڈیو کی جاتی ہے، ننگی تصویر. کراچی میں سکول، اسلام آباد میں لاہور. ہم جیسے دیوانوں کی شور مچانے پر 3 سکول بند. چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قوم کو اس سے آگاہ. یہ ہے ہمارے دشمن، سب سے خوفناک دشمن سول سوسائٹی کے نام پر کام کرنے والے بدماش. نام کا سول مہذب ہے. یہ یہودیوں لغت اٹھاؤ کسی آکسفورڈ ڈکشنری میں دیکھو سول سوسائٹی کیا لکھا ہوتا. یہ یہودی مقاصد پہ کام کرنے کی تنظیم ہے. روٹری کلب بھی یہودی، لائن کلب بھی یہودی، کرسچن لائن کلب بھی یہودی، NGO بھی یہودی، ملٹی نیشنل کمپنیاں تقریباً ساری کی ساری یہودی. یہ کوکو، پیپسی، یہ نیسلے اور بے شمار چیزیں یہودی. انہوں نے پاکستان میں دفتر کھولے، اپنے آپ میں خبر آئے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹیوں کو ننگا، ان کے سر کھلے، بازو ننگے، سینے ننگے، بال کھلے ہیں. ان کو 70-80-90 ہزار لاکھ 1.5 لاکھ پیسہ دیا، لالچ دیا، کار دی، کوٹھی دی، عفت اور آبرو چھین. یہودیوں کی دنیا جوتیوں کی عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے جوتا بیچنے کے لیے. ننگا جوتا بیچنا ہے اور جہاں تک کام نہیں، کپڑا بیچنا، سائیکل بیچنا، موٹر سائیکل بیچنا، سگریٹ بیچنا، کوئی چیز بیچنی ہے اور وہ ننگا کرنا. کیا اللہ نے بیٹیاں اسی لیے چاہے جو مگر یہ تہذیب ہے، یہ ایسا کرنے والے مہذب لوگ ہیں، یہ شائستہ ہیں. خدا کی مان 1 کروڑ مرتبہ خدا کی پھٹکار. اور یہ جو نیا آزاد تم لوگ اپنے پر مسدد کر رہے ہو جس کا نام مسٹر عمران ہے، یہ یاد رکھو یہ اب تک آنے والوں میں سب سے زیادہ خوفناک. اللہ سے ننگا کر بخواس کہ جمہوریت اور امیر المؤمنین اکٹھے نہیں چل سکتے. اب تم کو اس بات کا ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آنا. بات کو سمجھو، یہ آزاد کو سمجھو. چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے جمہوریت. محترم سن دیجئے، ہمیں کوئی جمہوریت نہیں چاہیے، صرف اسلام چاہیے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات اور واحد دنیا کا دین ہے، دنیا کا نظام ہے جس میں مساوات ہے. خدا سب نے ایک جیسا مانا، کلمہ سب کے لیے ایک جیسا، عبادت سب کے لیے ایک جیسی، وقت ایک جیسا، رخ ایک طرف، تعداد رکعات ایک طرف، تمام ارکان کی ادائیگی ایک جیسی، حلال حرام سب کے لیے ایک جیسا، پاک ناپاک سب کے لیے ایک جیسا، غریب کی بیٹی و امیر کی پردہ سب کے لیے ایک جیسا، سود سب کے لیے حرام، رشوت سب کے لیے حرام، زنا سب کے لیے حرام، چوری ناقابل معافی جرم، زنا ناقابل معافی جرم، شراب ناقابل معافی جرم، سب کے لیے حرام، سب کے لیے سزا ایک جیسی، اچھے برے اعمال کی سزا اور جزا ایک جیسی، معاشیات ایک جیسا، عمرہ کے دن میں غریبوں کی جہالہ کی رہنمائی علماء کے دن میں
وہ نظام ہم کو دیا جاتا ہے جس میں 99% اکثریت غربا، مساکین، یتامى، معذور، محتاج، ذلیل و رسوا. تاریخ اقوام عالم کے اندر انسان کی وہ ذلت نہیں ہوئی جو آج کے اس نام نہاد روشن خیال یافتہ زمانے میں کبھی دیکھا تھا، کبھی سنا تھا. اسی قصے میں، اسی کہانی میں کہ جہاں تیرے میرے گھر کی گندگی ڈھیری پڑی ہے وہاں سے انسان ابن آدم رزق تلاش کرتا پھرتا. اس سے بڑھ کر انسان کی اور کیا ذلت اور رسوائی. جہاں تیرے میرے گھر کا پیشاب بہانا، جہاں کتا موت کے جاتا ہے. باللہ العظیم ان گناہگار آنکھوں سے میں نے اتنے چھوٹے معصوم بچوں کو ان گندگی کے ڈھیروں سے تیرے میرے گھر کی گری ہوئی گندی غلیظ چیزیں ان کو کھاتے ہوئے. ابھی بھی تم کی سمجھتے ہو یہ نظام تمہیں کو بہتری دے گا. پھر کہتا ہوں جہاں سے بات چکی ہمیں یہ دکھ دیے اس کا سبب بے روزگاری ہے، قوم کو مانا، مہنگائی ہے، قوم کو مانا، چوری بڑی ہے، ڈاکہ بڑا ہے، قتل بڑا ہے، اغوا بڑا ہے، زنا بڑا ہے، شراب بڑی ہے، جوا بڑا ہے، بداعتقادی بڑی ہے. تمام بے دین قوتوں کو مضبوط کیا گیا. آزادی کے نام پر بے حیائی، بدکاری، ہر قسم کی برائی کو کھلی چھوٹ دی گئی. نیکی سمٹ کے بیٹھ گئے. اچھے لوگ قابل نفرت بنا دیے گئے. برقعے والی ماں، بہن، بیٹی اچھی نہیں لگتی. ننگی ماں، ننگی بہن، ننگی بیٹی، ننگی بیوی جو دوسروں کی جنسی ہوس کا نشانہ بنے اس کو تم معذب کہتے. یہ پاکستان ہے؟ اگر ہے تو خدا کا قسم ہم پاکستان، یہ پاکستان، یہ سب پاکستان. تم تم نے پاکستان کو گندگی سے بھر دیا. تم نے مرزائیوں کو طاقتور کیا، منکرین صحابہ کو تم نے طاقتور کیا. تم نے منکرین حدیث کو، منکرین قرآن کو، تم نے خدا اور رسول کی باتوں میں 1500 سال سے متفقات کرے آ گئے تھے. تم نے تشکیل پیدا کرنے کے مجرم. آخری بات یاد رکھو، جب تک اس ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، عقیدہ ختم نبوت کا مکمل تحفظ نہیں ہوگا، حجیت حدیث قائم نہیں، قرآن کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، مقام صحابہ کا تحفظ نہیں. جب ہم مسلمان صحابہ کی جماعت کا ذکر کرتے ہیں یاد رکھو اس میں اہل بیت عظام سب بنا طیبات طاہرات، نبی علیہ السلام کے خاندان کی محترمات، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے چچا، ان کی جو اولاد ہے جو مسلمان ہیں، جو سب کسی کا تحفظ نہیں ہوگا، مدارس کا تحفظ نہیں ہوگا. یہ جنگ ہم کو متحد ہو کر کرنی ہوگی. حکومتوں کا مزاج قوت کو ماننے کا ہے اور قوت اتحاد میں ہے، اختلاف میں نہیں ہے. کم سے کم اختلاف کرے اکٹھے ہو جاؤ. آنے والے دن شاید تم کو اس کی مہلت ابھی وقت. حکومت میں وہ ظالمانہ، سفاکانہ، کافرانہ ترمیم ابھی تک واپس نہیں. دبا کے بیٹھے طالبان کے مذاکرات یا دیگر حالات کی وجہ سے ادھر متوجہ ہے. یہ سب خون ماریں گے. لکھ لو مت اعتماد کرو، اپنی تیاری. اب میں پھر آخر میں عرض کروں گا کہ ہمیں تحریک کی شکل میں اٹھنا ہو. ہمارے مدارس میں، ہماری مساجد میں دشمنوں سے مسلمان بھائیوں کو آگاہ اور یہ بتاؤ کہ ہماری سب پریشانیوں کا ذمہ دار کون. ہمارا حصہ یہ ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کے کرتوت یہ
جن کا کردار یہ ہماری وجہ سے۔ میں نے آپ کو صرف 3 کتابوں کے حوالے دیے ہیں، یہ میرے پاس 9 کتابیں ہیں۔ زندہ رہا تو پھر میں باقی بھی میٹیریل لاؤں گا۔ میں تو کہتا ہوں قائم کرو سیمینار، مجالس مذاکرہ، بلاؤ جدید تعلیم یافتہ دوستوں، مقدام کو، تاجروں کو، ان کو دین سناؤ، اپنے مسلک کی اختلافی باتیں مت کرو۔ دین اللہ نے کامل دیا ہے، اس کو سمجھو کہ ہر زمانے کی بد اعتقادیوں کا رد اس میں موجود ہے، تمام غلط عباداتی طریقوں کا رد اس میں موجود ہے، تمام حلال و حرام میں جو مغالطہ پیدا کرنے والے جب یہ بیان کرو کہ وہ مغالطہ ختم ہو گیا۔ یہ علم کامل ہے، یہ ہم قسم کی جہاد کو اس پر سختی سے کارروائی ہوگا۔ انشاءاللہ وہ طبقہ جو ہماری مذہبی درائیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے صحیح ہونے کے باوجود ہم عملی طور پر بدماش زانی شرابی نہیں تو ہمارے نزدیک نہیں لگتا، اس کے سامنے جب اس حالت میں آؤ، اس کو دین کی روشنی دو گے، مسائل سمجھاؤ گے، اور ہر قسم کے مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و بارکوں میں موجود ہے۔ وہ جیسے کسی نے کیا خوب کہا حضور کی نام شریف کا یہ شعر کہ ہر مسئلے کا اس حل دسیا کہ سب نے جیون دا ورد دسیا، ہر مسئلے کا اس حل دسیا کہ سب نے جیون دا ورد دسیا۔ قرآن میں کیا نہیں ہے دنیا کے کسی قوم کے پاس ایسی کتاب؟ اللہ اکبر، واحد کتاب ہے، واحد نظام ہے جو انسان کو یہ خوشخبری سناتا ہے کہ رب محمد کو ماننے کے بعد تم دنیا کی تمام غلامیوں سے آزاد ہو، تمام غلامیوں سے آزادی مل گئی۔ جب یہ پڑھا معلوم ہوا الحمدللہ رب العالمین کہ ہمارا بادشاہ حقیقی کسی خاص قوم کا نہیں، خاص علاقے کا نہیں، خاص رنگ و نسل کا نہیں، خاص زبان و خاندان کا نہیں ہے، وہ سارے جہانوں و جہانوں والوں کا پروردگار ہے۔ اس کا خطاب یا ایھا الناس، وہ کہتا نہ رب الناس، نہ ملک الناس، نہ الہ الناس۔ اس نے قرآن دیا ہے ہدی للناس، نبی دیا ہے کافۃ للناس، عالمگیر انقلاب، انسانیت کی اعلیٰ قدروں پر استوار، انسان کو وہ عزت، وہ احترام، وہ تقدس اگر ملتا ہے تو صرف اللہ کے احکام اور محمد پاک کی غلامی میں ملتا ہے۔ باقی جاتے جاتے میں یہ ایسے لوگوں کو یہ پیغام دے دوں جو موت کو مٹانے، مدرسے کو ختم کرنے کی فکر میں جن کو پیچش لگے ہوئے ہیں، فادر واسدہ کو کہیں اللہ کو مزامنا ایک دون گنو ہم کو مٹا سکے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں ہے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، زمانہ ہم سے خود ہے، زمانے سے ہم نہیں ہے، زمانہ ہم سے خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ کچھ تم بھی جینا سیکھ لو، جن کو مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ موت کو رسول بتائے کہ جو اللہ نے وقت مقرر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، بس انہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ جب جاتے جاتے پھر دیا کروں گا یا کہ ان بزرگوں کا نام لینا چھوڑ دو یا ان کے کام کے وارث یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جائے۔
جو خاک مانند نہ راہوں میں بکھر جا، کرنوں کی طرح جھیل کے سینے میں اتر جا، اور یاد دشتری اس بزم کی رونق کو نہ کر جا۔ یادوں نسبتوں کا حوالہ مت، یاد دشتر میں اس بزم کی رونق کو نہ کر جا، یا شہر کی دیوار سے سر چھوڑ کے مت، اور شاید کوئی آب نہ پاہو تیرے پیچھے جاتے ہوئے اس راہ کو کانٹوں سے نہ بھول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب تو جاتے ہیں نئے بڑے سے بھی پھر ملیں گے اگر خدا جائے۔ اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں، جیسے پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ اور وہ ایک شعر ہے فیض کا، ایک میرا اپنا ہے۔ فیض بطور شاعر میں نہ اسے پسند کرتا، شاعر بڑا اچھا، اے کاش اس کے دل سے کفر کی آلائش سے نکل جاتی۔ وہ کہتا ہے ملو جو ہم سے تو مل دو، ملو جو ہم سے تو مل دو، کہ ہم بنو کے گیا۔ بنو کے گیا سمجھ دو، بھاڑے چونج دو گھائے، ملو جو ہم سے تو مل لو، کہ ہم بنو کے گیا۔ نشاد قطرہ شبنم رہے رہے نہ رہے، گھاٹی چونج کے شبنم بھی پھینک گئی تیے، انہیں ذری ہوا دا حضور آیا۔ اور دوسرا شعر میرا اپنا، گر ہو ملنا تو ہم سے اب مل، گر ہو ملنا تو ہم سے اب مل لو، زندگی ہے حباب کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا آپ کو، میں آمین نہ باقی۔ میں بند کرنے لگا، میں تو چنگی طرح بجاؤں، مرود میرے کو پیٹ گیا، میں ایک شاید نہیں خدا کس نے ایسے بندے کو پکھر آمد شرم کا یا مجھے خدا بندہ انہیں اثر بندے ہیں وہ سال کر کے یہ حکمران یہ لکھ لو، ایک بھی ایسا نہیں آیا تو زانی اور شرابی نہیں۔ اب تو فیصلہ کر لو کہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کرتے ہو گئے، وہ کریں گے ہو سکتے گئے ہو شبہ دھنہ اپنے کوئی نہ میرا چاہتا پیپل پارٹی کے میرا ماما جڑا نون لیگے جوڑیا کے میں نہیں چھوڑا ہوا۔ ہاں شہید کے انصاف نہیں بیٹھے، بہادر لیڈر پڑے میں لگڑ بگڑ ہوں رنگ سنبھار نہیں سنیا مول بچے اور گھنوں بھائی خبر سنو لیڈر کو دسو تو جب پیٹے کو آدیا ہی نہ وہ برطانیہ دیکھ دیکھنی ایکٹر جو کنا شادی کر دی ان سے بیٹھے دندن نقشہ سامنے رکھ کے یہی کچھ یہاں کرنا چاہتا ہے۔ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو گے، جو دیں گے وہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں، سب کہو اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک زندہ رہیں گے تیرے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں مانیں گے اور تیرے نبی کے سوا کسی کے طریقے پر نہیں چلیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بها من جميع الاحوال والاحوال
وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومن خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ سب دینوں کو دین نصیب فرما، گمراہوں کو ہدایت فرما، بے نماز کو 5 وقت کا نمازی بنا، بے روزگار مسلمانوں کو روزگار عطا فرما، رزق کے حلال واسع رزق کثیر عطا فرما. یا اللہ سب مقروض مسلمانوں کو قرض سے نجات عطا فرما، سب روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب بے اولاد مسلمانوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد نبینہ بھی ان کو نیک و صالح عمر والا برکت والا بیٹا عطا فرما، اولاد عمر میں عطا فرما، انہیں نیک و صالح والا شیطان کے شر سے بری صحبت سے بچا. الہ العالمین ہمیں نیک و صالح حکمران عطا فرما، کافر اور کفر کے غلام حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما. اللہ ہمیں عہد حق کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرما، حق والوں کے ساتھ چلنے، حق والوں کا ساتھ دینے، حق والوں کی بات ماننے، حق والوں کے ساتھ جینے، حق والوں کے ساتھ مرنے اور قیامت ہمیں انہی کے ساتھ اٹھا. الہ العالمین ان دینی مدارس کا قیامت قائم دائم فرما. یا اللہ تمام مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنان مدارس کو، یا اللہ مدارس کے مخالفوں کو مدارس کا موافق بنا دے. الہ العالمین ان مدارس سے ان کو خادم بنا دے. الہ العالمین رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تجعلنا منهم. سهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار الشاکر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ اس ادارت اجتماع میں تمام حاضرین کی حاضر قبول فرما، بیان کرنے والوں کا بیان کرنا قبول و منظور فرما، گمراہوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا، مدارس کے ساتھ دینی وابستگی کو پختہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. کلوز کر لیا. کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کون سے جاؤ، کیا جلدی ہے؟ ہاں شاپ کر دوں، کٹ کر دو چاچو. ہاں